نہیں پہچان پائے گا وہ اللہ کی بات کو کیسے مانے گا؟ مزاج انسانی یہ ہے، وہ جس کو مانتا ہے اس کی مانتا ہے، اور جس کو نہیں مانتا اس کی نہیں مانتا۔ دل خدا کی معرفت سے اور دل خدا کی پہچان سے واقف ہو جائے اور دل کی گہرائی میں اللہ ہی کی پہچان اتر جائے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اور اللہ کی پہچان کے آنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے دعوت دینا، اللہ کے بندوں کو بھلائی کی طرف بلانا، اللہ کی ذات کی بڑائی کی طرف بلانا۔ سارے انبیاء علیہم السلام یہی کام کرتے تھے، ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی مان لو، اور اس اللہ کو مانو جس اللہ نے تم کو وجود بخشا ہے نہ ہونے سے، اور جس نے تم پر یہ انعام کیا ہے، یہ انعام کیا ہے۔ اللہ کی پہچان کے لیے سب سے بڑی آسان بات یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے۔ قیامت میں سب سے اونچی گردنیں اذان دینے والوں کی ہوں گی، کیوں؟ وہ اللہ کی پہچان کراتے ہیں، دعوت بھی دیتے فرائض کی طرف اور دعوت دیتے اللہ کی بڑائی کی طرف، اس لیے ان کی گردنیں قیامت میں سب سے اونچی۔ کیوں؟ اللہ کی بڑائی کا اعلان کر رہے ہیں، اور اللہ کی بڑائی کے اعلان کے بعد شہادتین کا اعلان کر رہے ہیں کہ دو گواہی ضروری ہے، ایک گواہی اللہ کے بڑے ہونے کی اور دوسرے نبی کے سچ ہونے کی۔ اور اس کے بعد وہ فرائض کی دعوت دیتے ہیں، اور فرائض کی دعوت میں بھی ترغیبی انداز ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، نماز ہی کی طرف نہیں بلا رہے بلکہ کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں کہ نماز ہی میں کامیابی ہے اور کامیابی نماز میں ہے۔ اور عام اعلان ہے شرق والوں کے لیے بھی، غرب والوں کے لیے بھی، اور جنوبی باشندوں کے لیے بھی، اور شمالی باشندوں کے لیے بھی، اور انسانوں کے لیے بھی اور جنات کے لیے بھی۔ عام اعلان ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، عام اعلان ہے تمام قسم کے انسانوں کے لیے۔ تو اس لیے ہم تو دعوت کو اپنا کام بنائیں گے، یعنی اللہ کی بڑائی۔ جب دل میں خدا کی بڑائی اتر جائے گی پھر خدا کے علاوہ ہر ایک سے رخ پھر جائے گا، اور اتنا رخ پھرے گا کہ یہ تو یقین کر لے گا کہ اس حجر اسود سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ تجھ میں نفع ہے نہ نقصان، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے اس لیے یہ کر رہا ہوں، چومنا چاٹنا۔ اس لیے ہم تو حضرت یعقوب علیہ السلام والی بات پر ایمان لائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے یوں کہہ رہے ہیں، اے بچوں تم بڑے تگڑے ہیکڑ جوان ہو اور بڑے قداور ہو اور بڑے الگ سے نظر آتے ہو، تم 12 کے 12 الگ سے نظر آتے ہو، اس لیے مصر کے ایک دروازے سے مت جانا، فادخلوا من ابواب متفرقہ، کئی دروازوں سے جانا۔ اس زمانے میں مصر کے 8 دروازے تھے، لیکن بعد میں کیا کہتے ہیں، بعد والی بات ہے یاد رکھنے کی، کہنے لگے میرے جی میں ایک بات تھی میں نے کہہ دی، اور جو اللہ کو کرنا ہے وہ ہو کر رہے گا، میری اس کہنے کی وجہ سے اور میری اس تدبیر سے تم کو نظر نہ لگے یہ نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے کرنا ہے، جو اللہ کو منظور ہے وہ ہو کر رہے گا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ ہے اسباب کا ماجنا، یہ ہے اسباب کی حیثیت اور حقیقت۔ فوراً یوں کہہ دیا، میں نے جو کہا ہے میرے جی میں ایک بات تھی میں نے کہہ دی، میں تم کو کسی بد نظری سے اور کسی بات سے بچا نہیں سکتا اپنی اس تدبیر کے ذریعے۔ معلوم ہوا اسباب کا صرف درجہ یہ ہے، اسباب اختیار کریں گے اور یقین رکھیں گے اللہ کی ذات پر۔ تمام اسباب کا اختیار کرنا اللہ کی ذات کے یقین کے لیے۔ دوا پلوا رہے ہیں لیکن یقین اللہ کی ذات پر،
جی اسباب اختیار کرا رہے لیکن یقین ہم سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہے، ریحان استعمال کر لیا، اللہ کے امر سے فائدہ ہو گیا. دوبارہ انسانی مزاج ہے اور انسانی تجربہ ہے، اس کو جہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہیں جاتا ہے. یہ دوبارہ ریحان استعمال کیا، فائدہ نہیں ہوا. یا اللہ جی میں نے تو ریحان پیا ہے. کہ ہم نے کہا ہے ریحان کوئی چیز نہیں ہے، سارا نظام تو ہمارے امر کا ہے، جب ہم کہیں گے جب ہوگا. نبی جی کی مٹھی سے مٹی جو پھینکی ہے 1000 کی آنکھوں میں دھندلاپن اس سے نہیں آیا، یہ تو ہمارے امر سے اور ہمارے حکم سے آیا. ہم دعوت دلوائیں گے، دعا منگوائیں گے، لیکن قبولیت کا معاملہ ہم سے ہے. ہم سے جڑو، ہمیں پہچانو. اس لیے انبیاء علیہم السلام کی جو دعوت ہوتی ہے وہ ہر ایک کو، اور ایک ہی کے گھر جا کر خوشامدی، اللہ کی بڑائی کا اعلان. کیونکہ اللہ کی بڑائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو بار بار پڑھیں. انبیاء علیہم السلام کے معجزات کو پڑھیں. جتنا حضرات انبیاء علیہم السلام کا معجزہ ہمارے سامنے آئے گا اتنا خدا کی ذات کا یقین آئے گا. کہ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں صلح حدیبیہ میں، 1400 صحابہ ساتھ میں، بتایا جی پانی تھوڑا ہے، اس تھوڑے سے پانی سے سواریوں کا اور ہمارا گزارا نہیں ہونے والا. آپ نے تیر نکال کر دے دیا، اس کو رکھ دو. تیر نکال کر رکھا، پانی ابل رہا ہے اور پانی سب کے لیے کافی ہو گیا. نبی جی کے تیر سے پانی نہیں آیا، وہ تو اللہ نے دکھایا ہے. ہم کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، اسباب اختیار کراتے ہیں امتحان لینے کے لیے. اس کی نظر کہاں جاتی ہے؟ اس کی نظر کہاں جاتی ہے؟ سورج سے ہی روشنی ہے اور سورج میں ہی روشنی آتی ہے، تو پھر کیوں بے نور ہو گئے یہ؟ ہم اس کو بھی بے نور کر کے دکھائیں گے تاکہ یقین آ جائے کہ سارا نظام ہمارا اپنا ہے. ہم جس کو چاہیں گے لڑکے دیں گے اور جس کو چاہیں گے لڑکیاں دیں گے، اور جس کو چاہیں گے جڑوا دیں گے، اور جس کو چاہیں گے بانج بنا دیں گے، اور جس کے بانج بنے کو چاہیں گے ہم کھول دیں گے. نظام ہمارے ہاتھ میں ہے، جو چاہیں گے وہ کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام کو 40 جوڑے ہو رہے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی. شیش علیہ السلام اکیلے آئے ہیں، باقی سب جڑوا. نظام خدا کا ہے. جس کو چاہیں گے لڑکے دیں گے، اور جس کو چاہیں گے لڑکیاں دیں گے، اور جس کو چاہیں گے جڑوا دیں گے، اور جس کو چاہیں گے بانج بنا دیں گے، اور جس کا چاہیں گے بانج بنا کھول دیں گے. زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے، اے اللہ ایسا بچہ دے دیجئے جو بچہ دین یعقوب کی حفاظت کا ذریعہ بنے. معلوم ہوا اولاد مانگیں گے جائیداد کے لیے نہیں، اولاد مانگے نسل چلنے کے لیے نہیں، اولاد مانگیں گے احیاء دین کے لیے. مانگتے رہے نماز پڑھ کر مانگتے رہے. مانگنے کا راستہ ہے نماز پڑھنا اور پھر دعا مانگنا. مانگتے رہے. بعض علماء نے لکھا ہے 60 سال تک مانگتے رہے. مایوس نہیں ہونا، ہمیں تو اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، اور اللہ پاک اسباب ظاہری کے محتاج نہیں ہے. پوچھ رہے ہیں اجابت کے بعد، جب دعا قبول ہو گئی دے دیں گے. یوں کہ خیر کی دعا میں بھی استمرار چاہیے. یہ نہیں آنن فانن کوئی چیز ہم نے مانگی اور فوراً ہدایت عالم ہو گئی. ہم نے ایک نیک کام چاہا سب ہو جائے گا. اولاد مانگ رہے ہیں احیاء دین کے لیے، یعقوبی دین کی حفاظت کے لیے، اور 60 سال منگوا رہے ہیں. استمرار، مانگتے رہنا. کیوں؟ دونوں چیزیں مکمل. حضرت فرماتے تھے دعوت بھی ادھوری ہے دعا کے بغیر، اور دعا بھی ادھوری ہے دعوت کے بغیر. دونوں کا ہونا ضروری ہے.
خوشامد بھی کرو بندوں کی اور خوشامد کرو ہماری بھی. اللہ کے بندوں کی خوشامد کریں گے وہ اللہ کے گھروں میں آویں اللہ کے اوامر کی زندگی کے لیے, اللہ کے اوامر کو پورا کرنے کے لیے, اور ہم سے مانگو ان کی ہدایت, ہم سے مانگو ان کی ضرورت, ہم سے مانگو ان کا تعلق. ہم ایک طرف خوشامد کریں گے بندوں کی اور ایک طرف خوشامد کریں گے اللہ کی. اور فرمایا ہے فادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لیکن اجابت کتنے دن کے بعد ہوگی معلوم نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور حضرت ہارون بڑے بھائی نبی بعد میں بنے لیکن بھائی بڑے ہیں 2.5 سال 3 سال, وہ آمین کہہ رہے ہیں. اور اللہ کیا کرے, ہم نے تمہاری دونوں کی دعا قبول تو کر لی لیکن جمے رہنا. فاستقیما, فا بتا رہی ہے اجابت ہو گئی لیکن پھر بھی جمنا ہے. فا تو تعقیب کے لیے آتی, یوں کہ مانگ تو تم رہے ہو اور ہم نے تمہاری مانگ قبول بھی کر لی لیکن جمے رہنا. ہم گشتوں میں جمیں گے, ہم تشکیلوں میں جمیں گے, ہم خروج میں جمیں گے, ہم ذکر میں جمیں گے, ہم مانگنے میں جمیں گے, ہم دعوت دینے میں جمیں گے. یوں کہ پورا کام پورا کرنا ہے, یہ نہیں کہ وقتی طور پر ہر اذان ہر نماز کے لیے اذان دلوائی جاتی رہے گی. یوں کہیں اس لیے کہ استمرار ہے کام میں, بار 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 کرنا. اللہ پاک کے نظام میں استمرار ہے, ہر سال پھل آتا ہے. ہر مرتبہ اذان بھی دیں گے اور دعا بھی مانگیں گے تو ہم تو دعا مانگتے رہیں گے. ایک لمبے عرصے کے بعد دعا کا ظہور ہوا ہے. لمبے عرصے کے بعد ہم کام کریں گے یقین کی بنیاد پر, کام کریں گے اللہ کے تعلق کی بنیاد پر. لیکن تعلق جو پیدا ہوتا ہے وہ تملق سے ہوتا ہے. یہ کہ تملق کیا ہے, سنتوں کا اہتمام. تملق کیا ہے, عاجزی, مزاج میں عاجزی. اس لیے یوں فرمایا دعا تو مانگو لیکن تذلل کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, اپنی احتیاج کے اظہار کے ساتھ کہ مجھے حاجت ہے, مجھے ضرورت ہے. بار بار کہیں گے یا اللہ تیرا کام میرے بغیر ہو جائے گا لیکن میرا کام تیرے بغیر نہیں ہونے والا. بار 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 اے اللہ تیرا کام میرے اوپر نہیں رکے گا. جو آدمی اپنی ذات سے کام کو سمجھے گا وہ دھوکہ کھائے گا اور اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھے گا. 12,000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں اور ایسا لشکر ہے کہ ابو سفیان ہی نہیں کتنے لوگ متاثر ہیں اس لشکر کی قوت سے اور اس لشکر کی حیت سے. لیکن کیا فرما رہے ہیں آپ نے یوں کہہ رہے ہیں اے اللہ تجھ سے ہی ہوا ہے, تو نے ہی اپنے بندے کی مدد کی ہے, تو نے ہی اپنا وعدہ پورا کیا ہے, سب کا منہ تو نے موڑا ہے. میری تشکیل سے, میرے بیان سے اور میرے خروج سے اور میرے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ پاک کا امر نہیں ہوگا. داعی تو اپنے آپ سے ہٹاوے, یہ کہ کام بنتا ہوا نظر آوے اللہ کی طرف منسوب کرے, اور کام میں عجز ہے, کام میں کمزوری ہے, اس کمزوری کو اپنی طرف منسوب کرے. ہمیشہ اللہ کی ذات پر نظر. یہ جماعت اللہ نے نکلوا دی, یہ کام اللہ نے کروا دیا, ورنہ مجھ سے ہونے والا نہیں تھا. مجھ سے تو نقصان کا خطرہ ہے, مجھ سے تو اس کام میں ضعف کا اور کمزوری کے آ جانے کا اندیشہ ہے. یہ تو صرف اور صرف اللہ سے ہوا ہے. اس لیے مسنون دعاؤں میں بڑی مشہور دعا ہے, کیا کہا, اے اللہ تو میری مدد کر دے اپنے ذکر کرنے پر اور اپنے شکر کرنے پر, اچھی عبادت پر. تیری قوت چاہیے, تیری طاقت چاہیے, تیری توفیق چاہیے. وما توفیقی الا باللہ, ہماری توفیق کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہونے والا. اللہ کی ذات سے جتنا تعلق بڑھے گا دعوت میں انہماک ہی نہیں آئے گا, روحانیت بھی آ جائے گی, قبولیت بھی آ جائے گی, محبوبیت بھی آ جائے گی اور جاذبیت آ جائے گی.
سنتوں کا التزام خدا کی ذات کا تعلق کام کو محبوب بنا دیتا ہے۔ اس لیے عمل کی بنیاد قبولیت میں 3 چیزوں پر ہے: ایمان، اتباع سنت اور اخلاص، علم۔ دعوت ہوگی اخلاص سے اور دعوت ہوگی علم کی روشنی میں، بغیر علم کے نہیں۔ چنانچہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو علم کی روشنی دی گئی ہے، توریت کی روشنی، انجیل کی روشنی، زبور کی جو ہے رہبری اور قرآن کی رہبری قیامت تک کے لیے۔ کیونکہ علم کی رہبری چاہیے، اگر علم کی رہبری نہیں ہے تو پھر آدمی دعوت کیسے دے گا؟ دعوت دینے کے لیے علم چاہیے، عبادت کرنے کے لیے علم چاہیے اور دعا مانگنے کے لیے علم چاہیے۔ اور علم کہتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے فرمائے ہوئے راستے کو۔ یہ ڈاکٹری اور یہ ماسٹری اور یہ انجینئری یہ تو فنون ہے، فنون۔ کوئی دھوکہ نہ کھاوے کہ یہ علم ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ تو فنون ہے، کھانے کمانے کے طریقے۔ علم حاصل کرنا وہ ہے جو اللہ کی جناب سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، انبیاء کے راستے سے۔ اور اللہ پاک نے صاف کہہ دیا ہم ایسے راستے سے دے رہے ہیں جو امین ہے۔ جبریل امین کی تعریف کر رہے ہیں۔ جبریل امین بھی ہیں، قوی بھی ہیں۔ معلوم ہوا راستہ مامون ہے، ایسے کے ذریعے علم بھیج رہے ہیں جو امین ہیں، اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھائیں گے نہیں، جو کہ کیونکہ جن کے پاس پہنچا رہے ہیں جو واسطہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ مامون راستہ ہے۔ معلوم ہوا بات پہنچانے میں، بات کے لینے دینے میں امانت کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ رسول بھی امین اور پہنچانے والے بھی امین، کیونکہ دونوں کی امانت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی امین ہیں، آپ علیہ السلام کے پاس پہنچانے والے بھی امین۔ معلوم ہوا امن کا راستہ یعنی اطمینان، یہ نہیں جو چاہے تحقیق کہہ دے، بے تحقیق کی باتیں نہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا اور یوں فرمایا، یوں کہ علیک بالرفق وعلیک بالقول السدید۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا کام کے لیے اور باتیں 2 فرمائی، دیکھ نرمی سے بات کریو اور پکی پکی باتیں کریو، ادھر کی ادھر کی نہیں، یہاں سے جوڑ وہاں سے توڑ نہیں۔ یوں فرمایا علیک بالرفق وعلیک بالقول السدید، نرمی سے بات کریو اور پکی پکی باتیں کریو، امانت داری، ذمہ داری، باولا پن نہیں، کیونکہ ہمارے بھروسے سے کام ہوگا۔ اس لیے دائی کا جتنا خدا سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا، کام میں رسوخ بھی ہوگا، کام میں وسوخ بھی ہوگا، اس کے کام میں جان پڑے گی۔ اس لیے میرے بزرگوں، ذاتی معمولات کو پورا کرنا، انفرادی معمولات کو پورا کرنا، یہ اجتماعی اعمال کی قوت ہے۔ جتنا آدمی انفرادی اعمال میں قوت لے گا اور خدا کی مدد لے گا، اجتماعی اعمال میں جان پڑے گی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، فرائض سے پہلے سنتیں، فرائض کے بعد بھی سنتیں، اکثر نمازوں میں، بھائی بعد میں 2 ہی میں تو نہیں ہے، فجر میں اور عصر میں، اور پہلے تو سب میں ہیں اور بعد میں 3 میں ہیں، 2 میں نہیں۔ کیا ہے یہ کہ فرائض کی قبولیت کے لیے، اجتماعی عمل کے لیے انفرادی اعمال چاہیے۔ فرائض کی ادائیگی تو اجتماعی شکل میں ہوگی، لیکن انفرادی اعمال کا اہتمام، انفرادی اعمال کا اہتمام بہت ضروری، بہت ضروری۔ جب انفرادی اعمال میں کمزوری آتی ہے پھر آدمی کی دعوت میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کا التزام ہے، آپ ظہر کی سنتیں پڑھ کر فرض ادا کریں اور ظہر کی سنتیں رہ جائیں پھر فریضہ ادا کرو، دونوں میں آپ خود محسوس کریں گے۔ آپ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں کے پاس آتے اور عشاء کے بعد آتے اور ایک پیر پر جو ہے کھڑے ہو کر دوسرے پیر کو آرام دیتے، یعنی کھڑے ہو کر دعوت دینا سنت ہے، ہماری طرح یہ بیٹھ کر کرسی پہ بات کرنا سنت نہیں ہے۔
آپ کو کہا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، نبی جی یہ تو آپ کو چھوڑ کر چل دیے، کھڑے ہو کر دعوت دے رہے تھے، آپ کو چھوڑ گئے یہ قافلے کی وجہ سے؟ یہ تو ضرورت کے لیے ہے، ورنہ سنت کیا ہے؟ کھڑے ہو کے بیان کرنا۔ آپ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ آدھا بیان کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، آدھا بیٹھ کے کر رہے ہیں، جب چاہے کھڑے ہو جاتے۔ خود آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کرسی پر یعنی یہاں بیٹھ نہیں پاتے، کبھی ادھر کھڑے ہو کے کبھی ادھر کھڑے ہو کے، بے چینی آدمی کو بے چین کرتی ہے، اندر کی آگ لگتی ہے۔ اس لیے ایک بڑے عالم ہے اس وقت، انہوں نے کیا کہا، یہ دعوت کا کام کیا ہے؟ یہ تو حضرت مولانا الیاس صاحب کے سینے کی آگ ہے، ان کی سینے کی آگ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بے چین، سانپ ڈسے ہوئے کی طرح، جسے سانپ کا ڈسا ہوا وہ بے چین ہوتا ہے، دائی تو بے چین، اسے چین نہ پڑے کروٹ، اسے چین نہ پڑے کسی حال میں وہ پہنچانے میں، اللہ کے کام میں بے چین، کیونکہ دائی کی موت ہے بے چینی نہ ہونا، دائی کی بے فکری اس کی موت۔ اس لیے ہم تو بے چینی کے ساتھ اللہ کے کام میں لگیں گے، بے چین ہوں گے، کیسے اللہ کی بات پہنچاؤں، کیسے ان لوگوں کو سمجھاؤں، کیسے میری بات اللہ کے یہاں پہنچ جائے، بے چین ہو آدمی، تاجر آدمی بے چین ہوتا ہے، کیسے میرا سودا نکلے، کیسے میرا بھاؤ لگے، ہم تو بے چین، یہ بھائی کیسے آ جائے۔ اس لیے انفرادی دعوت دینے میں آپ کو جتنا انہماک تھا وہ آپ نے خوب پڑھ کے دیکھا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں قبیلہ بنو ثقیف سے بے چینی، ایک دن آئے آپ تاخیر سے، دیر سے، انہوں نے پوچھا حضور آپ دیر سے آئے آج؟ کیونکہ دائی میں اور مدعو میں تعلق ہونا چاہیے، دوری نہیں، تکلف نہیں، حجاب نہیں، ممانعت نہیں، وہ جو چاہے ان سے پوچھ لیں، جو چاہے وہ ان سے کہہ سکیں۔ انہوں نے پوچھ لیا حضور آج آپ دیر میں آئے؟ رعب اپنی جگہ ہے لیکن تعلق اپنی جگہ ہے، کیونکہ رعب ایسا نہ ہو جس میں تعلق ختم ہو جائے۔ جتنا لینے دینے میں قربت ہوگی اور جتنی آپس میں نزدیکی ہوگی اتنا فائدہ زیادہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے بھی قربت میں اضافہ کر دیا، فرمایا وجہ بتائی، کیونکہ حضور کو قبول کرنا یہ مزاج نبوت میں شامل ہے، حضور قبول کرنا یہ عاجزی کی نشانی ہے، اور حضور قبول نہ کرنا تو آپ نے کل ہی تو سنا ہے کہ یہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے، بادشاہ حضور قبول نہیں کرتے، وہ تو کیا کہتے ہیں لٹکاؤ اس کو، کرو اس کا کام، کیوں؟ ان کے یہاں نبوت ہوتی ہے، اور نبوت کے مزاج میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ حضور کو قبول کرنا۔ آپ نے فرمایا ہاں میں ایک وظیفہ پڑھ رہا تھا، قرآن پاک ایک جز پڑھ رہا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے، میں وہ پڑھ رہا تھا، مناسب نہیں سمجھا میں نے چھوڑنا۔ معلوم ہوا داعی اعظم جب انفرادی معمولات کا اہتمام کر رہے ہیں، اجتماعی اعمال میں آنے سے پہلے خوب اہتمام۔ اب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ایک مرتبہ لمبا جو ہے سفر کر کے گئے اور لمبا بیان کیا، اور عشاء کے بعد کتاب دیکھنے لگے تو ایک بڑے عالم دین جو حدیث کے بے نمونہ عالم، ان کا کوئی مثال نہیں، کہنے لگے، میں سوچنے لگا یہ آدمی دلی سے سفر کر کے سہارنپور، اور سہارنپور کے دیہات میں اتنا لمبا بیان، اور لگے کتاب میں۔ تو ہماری تھکان ہے، تھکان اتارنے کا کتاب پڑھنا۔ اب الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے، پہاڑ میں جاتے، ساتھی پیچھے آتے رہتے، آپ تو تھکان اتارنے کے لیے نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں۔ نماز میں راحت ہے، نماز میں ان کو لگاؤ ہے، نماز سے ان کو تعلق ہے۔ داعی تو انہماک لے دعوت میں اور عبادت میں اور خدمت میں، تمام شعبہ دین کو جمع کرنا۔ تو آپ کو انفرادی اعمال کا اہتمام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ صفین میں تسبیحات فاطمہ نہیں چھوڑی، حالانکہ نہ تسبیحات فاطمہ واجب ہے نہ فرض،
شاید کسی امام کے نزدیک بھی نہیں ہے واجب اور فرض، ایک سنت عمل ہے، لیکن انہوں نے سنت کا التزام اتنا کیا ہے۔ بقول حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے تھے صحابہ کرام سنت کہتے تھے اور سنت کو لازم کہتے، اور ہم سنت کا استخفاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، ہم سنت کہہ کے سنت کو چھوڑتے ہیں اور وہ سنت کہہ کے سنت کو لازم پکڑتے ہیں۔ اس لیے انفرادی اعمال میں جتنی جان پڑے گی اجتماعی اعمال میں جان پڑے گی۔ خوب اہتمام آدمی کی ہر موٹر جو چلتی ہے وہ اندر کی روشنی سے چلتی ہے، اندر کی قوت سے مشین چلتی ہے، اپنی روشنی میں چلے گی گاڑی، دوسرے کے سہارے نہیں چلے گی۔ آدمی ایمان میں، آدمی اخلاص میں، آدمی اتباع سنت میں، آدمی عشق رسول میں، آدمی قرآن کے پڑھنے میں، آدمی امت کے تعلق میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ وہ تمام سے مستغنی ہو جائے۔ بس آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بیٹری میں جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی روشنی۔ ایمان تو ایک روشنی ہے، عبادت تو ایک قوت ہے، خدا کا تعلق ایک بڑی چیز ہے۔ جب آدمی خدا سے تعلق میں آ جائے گا پھر غیر خدا سے خود ہی ہٹ جائے گا۔ بار بار معمولات کا اہتمام، بار بار معمولات کا اہتمام۔ دائی جتنا انفرادی اعمال میں مضبوط ہوگا اجتماعی اعمال میں مضبوط ہوگا۔ بجلی کے دو تار ہوتے ہیں، ایک تار گرم ہے ایک نرم ہے، لیکن گرم کے لیے نرم ضروری کیونکہ ٹھنڈا بھی ضروری ہے، ورنہ گرم اکیلا کیا کرے گا؟ ٹھنڈا تار بھی چاہیے اور گرم تار بھی چاہیے۔ آدمی میں انفرادی اعمال کا اہتمام، اجتماعی اعمال کا اہتمام، اجتماعی اعمال کا اہتمام۔ اس لیے حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے انفرادی اعمال میں کیا ہے کہ آدمی دعا مانگنے کے لیے مستقل وقت فارغ کرے، دعا مانگنے کے لیے وقت فارغ کرے۔ دعوت کا دعا کا تعلق ہے، تیسری دال نہیں ہے دعویٰ، دو دال مطلوب ہیں، دعوت دے دعا کرے، دعویٰ کچھ نہیں۔ نہ ہم سے کچھ ہوا ہے نہ ہوگا، نہ آئندہ ہوگا نہ ہو رہا ہے، صرف اور صرف اللہ کی جناب سے تعلق۔ اے اللہ جو کچھ ہوا ہے وہ تجھ سے ہی ہوگا، کیونکہ دائی کا رونا جتنا بڑھے گا اتنا کام بنے گا۔ آسمان روتا ہے زمین پر ہریالی آ جاتی ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ بھر آتا ہے بچے کے رونے کے ذریعے۔ یہ افراد امت کے لیے جب روئیں گے دعوت دینے والے، پھر اللہ پاک ہدایت کے لیے دل کو موم کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بہت روتے۔ لوگوں نے ان سے کہا یا عبداللہ بن عباس آپ زیادہ نہ رویا کرو، آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی۔ فرمانے لگے آنکھوں کا فائدہ کیا ہے جب رویا نہ گیا؟ ما فائدۃ العیون اذا ما بکینا، ہم نے اگر رونا استعمال نہ کیا، اختیار نہ کیا، پھر اس کا فائدہ کیا؟ بھاری سمندروں سے وہ نہیں ہوگا جو آنکھ کے آنسو سے ہو جائے گا۔ یہ شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ جب خدا کے آگے روئے گا، یہ خدا کے رحم کو کھنچوانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ان بھاری سمندروں سے جہنم کی آگ نہیں معاف ہونی، لیکن یہ روئے گا، اللہ کا دل جو ہے پسیج جائے گا، کیونکہ اللہ پاک تو بندے کی عاجزی دیکھتے ہیں، لیکن زبان سے دھوکہ نہیں کھاتے اللہ پاک۔ یعلم ما فی الصدور، سینوں کی باتیں پہچانتے ہیں، علیم بذات الصدور، وہ تو دل کے بھید کو جانتے ہیں، دل کیا ہے سر، اس لیے دیکھتے ہی کیا چاہتا ہے، دل میں کیا ہے۔ آگ لگی ہے ساری امت کی ہدایت کی، آگ لگی ہے اپنی نجات کی، آگ لگی ہے سارے عالم کی آخرت کی، اس لیے بے چینی اندر کی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے ذکر کرو زبان سے دل کی موافقت کے ساتھ، یعنی زبان اور دل ایک، جو زبان سے کہہ رہے ہو وہ دل میں ہو، اور اگر دل کی اور زبان کی آواز ایک نہیں ہے
تو پھر خدا کو یہ عمل پسند نہیں ہے، نفاق پسند نہیں ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا حال کیا تھا؟ جو زبان پر وہ دل میں۔ وہاں تو ایک تھا سیدھے سادے لوگ، کیونکہ صحابہ کی زندگی سیدھی سادی زندگی، دائی سیدھا سادہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک کرتا 10 سال چل رہا ہے، ایک کرتا 10 سال، اور 3 کام کر رہے ہیں اس میں۔ رات کو وہ بستر ہے اور دن کو لباس ہے، اور جب ضرورت پڑتی اسی میں اونٹ کو جو ہے چارہ بھی کھلا دیتے۔ سیدھی سادی زندگی، اخروٹ نہیں پہچانتے یہ کیا ہے۔ دائی تو ایسا بن جاوے جیسے سڑک کا گھوڑا، ہر طرف سے اس کی نظر کو بند کر دیتے ہیں۔ تجھے دوڑنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے ورنہ تو پھنس جائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوا کہ باولے پن سے دیں گے۔ دائی چوکنا ہو۔ آپ نے وہ پڑھا ہے آیات الصحابہ میں کہ آپ حنین سے تشریف لا رہے ہیں اور مال غنیمت کو دیکھ رہے ہیں، وادیاں بھری ہوئی ہیں اونٹوں سے، بکریوں سے، چرواہوں سے، اور صفوان بن امیہ کی نگاہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ آنکھ کے کنارے سے صفوان بن امیہ کی نگاہ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ للچا گئی ہے نگاہ، مال ان کی نظر میں آ گیا ہے۔ تو دائی اتنا چوکنا ہو، آپ وادی بھی دیکھ رہے ہیں اور مال غنیمت بھی دیکھ رہے ہیں، اور صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ آنکھ کے کنارے سے دائی ایسا آنکھ بند نہیں کرے گا، نہیں، بہت چوکنا۔ سنار کی ہتھوڑی الگ ہوتی ہے، لوہار کی ہتھوڑی الگ ہوتی ہے۔ جب سنار لوہار میں اتنا فرق ہے تو دعوت کا کام، جو انبیاء کا کام، وہ کتنی نزاکت کا، وہ کتنی احتیاط کا، وہ کتنے چوکنا پن کا، وہ کتنے خدا کے تعلق کا۔ دائی چوکنا بھی ہو، بہت چوکنا، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ان کی آنکھوں سے، آنکھ کے کنارے سے دیکھا آپ نے کہ صفوان یہ اچھا لگ رہا ہے، کہ جی ہاں لو، کیونکہ دائی سخی ہوتا ہے، دائی بخیل نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا نہیں کھاتے، کیونکہ سخی کی پہچان ہے کہ وہ دوروں کے ساتھ کھائے گا، اور بخیل کی پہچان ہے وہ چھپ کے کھائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بلا کے لاتے ہیں۔ پوچھا حضرت ملک الموت سے یا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ اللہ نے خلیل بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بنیاد پر، کیوں خلیل ہیں؟ فرمایا اس لیے خلیل ہیں وہ کھلا کر خرچ کر کر خوش ہوتے ہیں، کھا کر اور خرچ کروا کر خوش نہیں ہوتے۔ حضرت ملک الموت کا جواب ہے یا حضرت جبریل علیہ السلام کا جواب ہے، دونوں میں سے کسی ایک کا ہے کہ اللہ نے خلت کے لیے اپنے ابراہیم کو کیوں پسند کیا ہے؟ کیونکہ وہ دوسروں کی ضرورت میں کام آ کر خوش ہوتے ہیں، وہ دوسروں پر خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے؟ آپ پڑھتے ہیں 26واں 27واں پارہ، آئے 11 مہمان، آئے 8 مہمان جبریل علیہ السلام کے ساتھ انسانوں کی شکل میں، اور پوچھا نا چاچا کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ لائے بہت بڑھیا گوشت کو بھون کر بغیر پانی کا، سمین، جو کہ تازہ اور موٹا اور بھنا ہوا، اور لا کے پیش کر دیے۔ نہیں بھائی تو نئی جماعت ہے، لو اس کا تو یوں ہی ہو جائے گا، نہیں، فوراً لے آئے اور خوشامدی انداز میں پوچھا کھا کیوں نہیں رہے، کیا بات ہے؟ کہ بھائی ہم تو فرشتے ہیں، فرشتے کھانا تھوڑی کھاتے ہیں، ہم تو آدمی کی شکل میں آئے ہیں، کھاتے تھوڑی ہیں۔ معلوم ہوا دائی تو خرچ کرنے کا مزاج رکھے، یہ نہیں ساری تحقیقات کر لی، ساری معلومات کر لی اور کچھ کھلانا نہ پلانا، نہیں، دائی کا مزاج کھلانا، اور دائی کھلا کر خوش ہو۔ آپ علیہ السلام نے سارا کھانا کھلا دیا اور بستر خراب ہونے پر صبح کو دھو رہے۔ دائی منفق بھی ہوتا ہے، یوں کہ حضرت عمر فرماتے تھے دائی تو خرچ کرنے والا ہو لیکن فضول خرچ نہ ہو، دائی جری ہو ظالم نہ ہو، دائی
جری تو ہو لیکن ظالم نہ ہو، دائی میں جرت ہو، اس لیے کہ فاعل میں قوت فاعلی ہوتی ہے، نہ کہ طلاق دیتا ہے منقوعہ کو، کیونکہ اس میں قوت فاعلی، دائی میں قوت ہوتی ہے دعوت کی بنیاد پر، لیکن ظلم نہیں، ذرا سا بھی ظلم نہیں۔ اس لیے ہم تو انفرادی اعمال کے ساتھ مزاج بنائیں گے خرچ کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا کے لا رہے ہیں اس بڑے میاں کو جنہوں نے کھانا شروع کیا غیر خدا کے نام سے، برداشت نہ ہوا۔ دائی کا مزاج توحید میں اور دائی کا مزاج سنت کی اتباع میں ایسا بن جاتا ہے اسے اس کے علاوہ اچھا نہیں لگتا، بھاتا ہی نہیں اور جھیلتا ہی نہیں۔ کہنے لگے روزی خدا کی کھاوے، نام خدا کے غیر کا لے ہوئے، یوں کہیں وہ بیچارے بڑے میاں چلے گئے، بلا کے لائے، کہنے لگے بلا کے کیوں لا رہے ہو، پہلے بھگایا کیوں تھا، پہلے بلایا کیوں، بھگایا کیوں؟ کہنے لگے غیب سے آواز آئی ہے کہ ہم نے تو اتنے دن کھلایا، تم نے ایک دن ہی نہ کھلایا۔ اچھا میرے خدا کو میں یاد ہوں، ہم تو سجدہ سہو کریں گے، یہ جو گیا سو گیا، نہیں ہم ان کو بلانے جائیں گے، ایک آدمی ہمارے گشت میں شریک نہ ہوا، بعد میں مل لیں گے۔ ایک ایک سے تعلق، ایک ایک سے ہمدردی، ایک ایک کی محبت، ایک ایک کی چاہت۔ اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جنہوں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے کہ وہ ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے بہت محبت، مجھ سے بہت محبت، ہم تو سب کو چاہیں گے، کیونکہ دعوت بھی عمومی تو محبت بھی عمومی، دعوت بھی عمومی کیونکہ رخ بھی عمومی، سب کے ساتھ، سب ہمارے ساتھ، ہم سب کے ساتھ، ہم رب کے رب ہمارے، ہم سب کے سب ہمارے، کوئی کسی سے جی تفریقی جملہ نہیں، تفریقی جملہ نہیں، سارا عالم محنت کا میدان، سارا عالم محنت کا میدان ہے۔ جہاں ہمارا کام نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں لوگوں کو ہمارے اخلاق پسند نہیں ہے، ورنہ کام کے وہیں بہت سے لوگ کام سے دور نہیں ہوتے، ہمارے اخلاق سے دور ہوتے ہیں۔ اس لیے اخلاق محمدی چاہیے دعوت محمدی کے لیے، انبیاء کا مزاج چاہیے انبیاء علیہم السلام کے کام کے لیے، اللہ کا پورا پن چاہیے، یعنی جتنی وسعت، اللہ کا حلم، برداشت، اپنے مجرموں کو اور اپنے نافرمانوں کو دیکھتے ہیں لیکن فوراً سزا نہیں دیتے، بہت کم۔ ہم تو اپنے نہ چاہنے والوں کو خوب چاہیں گے، یعنی یہ ہماری رائے نہیں دیتا، یہ ہمیں چاہتا نہیں، یہ تو پھر کیا ہوا، کچھ بھی نہ ہوا۔ یوں کہ جو احسان کر رہے ہیں، یوں کہ جو تمہیں ستا رہے ہیں ان کے ساتھ احسان کرو، جو تم پر ظلم کرے ان کو معاف کرو، جو تم سے بے توجہی کرے ان کی طرف توجہ کرو، اور احسان کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنا یہ تو کیا ہے، احسان کا بدلہ ہے۔ ہم تو اتنا بچھ جائیں گے جتنی زمین بچتی ہے مردوں کے لیے، زمین بچتی ہے زندوں کے لیے، زمین بچتی ہے پاکی کے لیے، اور زمین بچتی ہے گندگی کے لیے۔ زمین میں تو تاثیر کیا ہے، گندی چیز کو وہ اچھا بنا دیتی ہے، لو یہ کھاد بن گیا۔ ہم تو لوگوں کی سختی کو نرمی سے بدل دیں گے، وہ ہم سے سختی سے بولیں گے، ہم نرمی سے۔ جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک بھیج رہے ہیں دونوں بھائیوں کو، اور روانگی ہدایات میں کیا کہہ رہے ہیں، دونوں بھائی ذکر میں بھی لاپرواہی مت کریو اور بات میں نرمی کریو۔ مامون رشید کو کسی نے بڑی سختی سے دعوت دی تو مامون رشید کہنے لگے دیکھو جی آپ تو موسیٰ نہیں ہو، میں فرعون نہیں ہوں، آپ تو موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، میں فرعون نہیں ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم ہے کہ نرمی سے بات کرو فرعون کے لیے، تو آپ بھی نرمی حدیث پاک میں آتا ہے جس کو نرمی سے جو ہے محروم کر دیا گیا بہت بڑے خیر سے محروم۔ حدیث میں آتا ہے
جہاں نرمی آ گئی وہاں اچھائی آ گئی، اور جہاں سے نرمی چھن گئی جی یوں کہ اس میں عیب پیدا ہو گیا. نرمی نہیں تو عیب دار ہے وہ چیز. زبان کا اور دانتوں کا تعلق ہے. یوں کہ نرمی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد رونے لگے خلیفہ بننے کے بعد. کسی نے کہا کیا بات ہے جی کیوں رو رہے؟ فرمایا اب نرمی بھی میرے ذمے اور سختی بھی میرے ذمے. کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری، آپ کے سامنے میں دین میں مضبوطی اور سختی دکھاتا، آپ تو نرمی کرتے، لیکن آپ کے حکم کی تابع داری میں رہتا، جو آپ کہتے وہی کرتا، لیکن رہتا مضبوط. آپ کے حکم کے ساتھ ستی ہوئی تلوار کی طرح، لیکن آپ جیسے کہتے ویسا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بہت نرم، بہت حلیم. تنبیہ الغافلین حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے 1,24,000 نبی، 1,24,000 صحابی. یہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر نبی کے اثرات منتقل ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اثرات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ طرف. نبوت تو الگ چیز ہے، نبوت کے علاوہ جو مزاج ان کا وہی ان کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مزاج وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ تو بہت نرم، لیکن میں مضبوط. لیکن اب کیا کروں، وہ تو دونوں گئے. اب نرمی بھی مجھے کرنی، سختی بھی مجھے کرنی. نرمی بھی مجھے کرنی تو دائی تو نرم اور دائی مضبوط. یوں کہ اس کی زندگی میں غیر مناسب باتیں نہیں آنی چاہیے، ورنہ دوسروں کے لیے راستہ کھل جائے گا کمزوری کا. 2 درجے ہیں دین میں، عظیمت اور رخصت. درجے دین میں 2 ہیں، عظیمتی دین، رخصتی دین. کیونکہ رخصتی دین ہے دوسروں کے لیے، عظیمت کا دین ہے میری ذات کے لیے. عظیمت پر عمل کرنا آدمی کو آگے لے جائے گا، اور رخصتی دین پر عمل کرنا ٹھیک ہے. 2 دین ہوتے ہیں، تقوی کا دین، فتوے کا دین. تقوی کا دین مزاج شریعت کو سناتا ہے اور بتاتا ہے، اور فتویٰ کیا ہے؟ حدود شریعت سناتا بس. اور جو بارڈر پر چلے گا، حدود پر چلے گا، وہ تو پھنس جانے کے خطرے میں ہے. جو کنارے کے دین پر چلے گا، اس لیے صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ بیچ کا راستہ. جو راستے کے بیچ میں چلے گا وہ بچ جائے گا، اور جو کنارے میں چلے گا وہ پھنس جائے گا. بہت سے لوگ راستے کے کنارے پہ چلتے ہیں، دیکھ لیں گے جیسا موقع ہوگا، جیسا موقع دیکھنے والے. حضرت مولانا یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اعتراضاً کہا، آپ ان بے دین لوگوں سے جو شرعی لباس نہیں پہنتے بڑی محبت سے ملتے ہیں، اور آپ ان کو اپنے قریب بٹھاتے ہیں. ان کا چہرہ بھی جو ہے شریعت کے مطابق نہیں، ان کا لباس بھی نہیں. فرمایا حد پر کھڑے ہیں، ان کے کھینچنے والے بہت ہیں. تم نہیں بلاؤ گے کوئی اور بلا لے گا. تم اگر ان سے نفرت کرو گے، ان کے چاہنے والے بہت ہیں. یہ بیچارے کنارے پہ چل رہے ہیں، تو ہم تو ایک ایک کو لیں گے. ایک کا مزاج کیسے بچے یہ. اس لیے آپ ایک کی حمایت لے رہے ہیں، ایک کو کام میں استعمال کر رہے ہیں. اور آپ کے جملے کیا ہیں؟ من یاوینی و من ینصرنی، کون ہے جو میری مدد کرے، کون ہے جو مجھے پناہ دے دے، کون ہے جو مجھے کام میں لگا دے. ایک کو من کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. من کے لفظ میں بہت عمومیت ہے، بڑی جامعیت ہے، بڑی جو ہے اس میں گنجائش. ایک کو لیں گے. ہمیں تو رونے والے بھی چاہیے، تشکیل والے بھی چاہیے، اور ہمیں تو ماننے والے بھی چاہیے، اور تھوڑے سے مضبوط بھی چاہیے تاکہ رلائیں وہ. کیونکہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ تو زمینوں سے پیدا ہوئے ہیں، اور زمینیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں.
رنگین بھی، وہ سفید بھی ہوتی ہیں، کالی بھی ہوتی ہیں، اور بیچ کی بھی ہوتی ہیں، مضبوط بھی ہوتی ہیں، نرم بھی ہوتی ہیں. وہی مزاج انسانوں کا ہے. بعض سخت مزاج ہیں، بعض نرم مزاج ہیں. سب کے ساتھ کھپنا، سب کے ساتھ چلنا. یوں کہ جو ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے ہم ان کے ساتھ چل دیں گے. بگاڑ کیا ہے؟ یوں کہ بگاڑ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے یہ حجر اسود مجھ کو سلام کرے. نہیں، ہم تو حجر اسود کو کر لیں گے. نہیں ہاتھ لگے گا تو اپنے رخ کر لیں گے. جو ہم سے نہیں جڑے گا ہم اس سے جڑ جائیں گے. جو ہماری نہیں مانے گا ہم اس کی مان لیں گے. ایک بزرگ اس مسجد میں امیروں سے بات کرتے ہوئے بہت سال پہلے کیا کہہ رہے، دیکھو بھائی، اگر امیر مامور تمہاری نہ مانے تم ہی ان کی مان لینا تاکہ جوڑ تو باقی رہے. بہت سے سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھر والیوں سے صلح کر لیتے ہیں کہ یہ تو بیچاری اپنے مزاج کی ہے، اب بچے بھی ہو گئے، رہنا تو ہے ہی، نکاح بھی ہو گیا. وہ سمجھتی ہے یہ باولا نہیں، یہ سمجھدار ہے. تو جھک جائیں گے، تابعدار ہو جائیں گے. کیوں؟ پھلدار درخت جھکتا ہے. جتنا مزاج میں نرمی، جتنی مزاج میں تواضع، جتنا مزاج میں دبنا، یوں کہ اتنا دب جا کہ ہر ایک کے قریب ہو جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا؟ ایسا چلتے جیسے آپ اوپر سے نیچے آ رہے. تواضع. بچوں کو سلام کر لیتے، گھر والوں کو سلام کرتے، اور گھر والے سلام کو جی سن لیتے تو جواب دیتے، ورنہ اتنی زور سے نہیں بولتے تھے. گھر والوں کو جگا دیں. سلام میں بھی حکمت، سلام میں بھی حکمت ہے. ایسا سلام کر رہے ہیں سونے والے نہ جاگیں، جاگنے والے جواب دیں. حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد بچیاں رونے لگی، اب میں یحلب لنا، اب ہمارا دودھ کون نکالے گا؟ یہ تو خلیفہ بن گئے، یہ تو امیر المومنین ہو گئے، یہ تو مسلمانوں کے ذمہ دار بن گئے، اب ہماری خدمت کا کیا ہوگا؟ آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچیوں کو مانوس کر کے کیا کہہ رہے ہیں، کیسا دودھ نکلواؤ گی، جھاگ والا کہ بے جھاگ والا؟ تھن دور ہوگا برتن سے تو جھاگ بن جائیں گے، اور برتن کے قریب تھن ہوگا تو جھاگ نہیں بنیں گے. لسی بناتے دیکھا نا آپ نے. خدمت. استفسار رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد لنگی باندھ کر خود صاف کر رہے، ساری گندگی صاف کر رہے. حضرت یہ کیا کر رہے؟ بھائی ہمارے تو مہمان ہیں، ہم نے تو بلایا ہے. بچھنا پسنا یہ مزاج. جتنا آدمی پس جائے گا اور دب جائے گا اور خدمت سے جو مقام ملے گا وہ عبادت سے بھی کئی دفعہ نہیں ملتا. خدمت بڑی چیز ہے، خدمت بہت بڑی چیز ہے. آپ علیہ السلام مشورہ کر رہے ہیں. ایک نے کہا جی میں تو ذبح کر دوں گا، دوسرے نے کہا جی میں اس کی کھال نکال دوں گا، اور تیسرے نے کہا جی میں اس کو بنا دوں گا. چوتھے آپ فرما رہے ہیں میں لکڑیاں چن کر جمع کر لوں گا. ان تینوں نے کہا جی نہیں جی یہ کام بھی ہم کر لیں گے. آپ نے فرمایا اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا بندہ الگ تھلگ سے دکھائی دے، آدمی الگ تھلگ دکھائی دے، سب میں مل کر رہنا. امام کے لیے جگہ الگ ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی سی چبوتری ہوتی ہے. کیوں؟ بتانے کے لیے امام کی شمولیت ہونی چاہیے مقتدیوں کے ساتھ. ہم مل کر رہیں گے، ہماری نماز ایک، مل کر رہنا. ہم سب کے ساتھ رہیں گے، سب کے ساتھ، الگ سے نہیں دکھائی دیں گے یہ کوئی الگ چیز ہے. مل کے رہنا کے مزاج. آپ علیہ السلام کو پوچھا جاتا من عبد المطلب من منکم ابن عبد المطلب، تم میں عبد المطلب کے بیٹے کون ہیں؟ آپ کے والد صاحب کا بچپن میں انتقال ہو گیا، آپ دادا کی طرف منسوب ہوتے. آپ کے لیے پوچھا جاتا. مزاج میں نرمی، مزاج میں سخاوت، مزاج میں خدمت، مزاج میں تواضع، مزاج میں دب جانا، یہ دائی کے وہ خوبصورت جی اسلوب ہیں جن سے آدمی کشش. ہم تو بچھیں گے، ایسے بچھ جائیں گے پتہ ہی نہ چلے یہ کون ہے. ایک آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے
حضرت مولانا یوسف صاحب ہی سے، تو حضرت مولانا یوسف صاحب کہاں ملیں گے؟ ان کے ہاتھ میں تو پلیٹ ہے، ایک پائیں سے چڑھا ہوا ہے، پان کے اثرات ہیں، جی یہیں مل جائیں گے. چھوٹی سی مسجد ہے، تھوڑا سا مجمع ہے، دوبارہ آ کر ان سے ہی پوچھ لیتا ہے، بھائی یہیں کھاتے کھلاتے ہوں گے. آج بھی جتنا گمنامی میں اور غیر متعارف ہو کر کام کر سکتا ہے، اتنا تعارف میں نہیں کر پائے گا. غیر متعارف آدمی تنہائی میں چھپ کر جو کام ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہو کے نہیں. جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چھپی ہوئی دعا ظاہر کی دعا سے 70 گنا زیادہ مرتبہ ہے. چھپے ہوئے صدقے کا بھاؤ آگ سے نہیں، لوہے سے نہیں، ہوا سے نہیں، یوں کہ چھپے ہوئے صدقے کا درجہ زیادہ ہے آگ سے، لوہے سے اور پانی سے اور ہوا سے. چھپے ہوئے عمل کا بھاؤ زیادہ ہوتا ہے. اسے صحابہ کرام اعمال کو چھپانے کی اور بچانے کی کوشش کرتے. کیا وجہ تھی؟ یوں کہیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ بجھانے سے بچ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ چنگاری ہے، بچ رہے ہیں شہرت سے کہ میں مشہور ہو جاؤں گا. شہرت اور چیز ہے، قبولیت کا بھاؤ ہے، شہرت کا بھاؤ نہیں ہے. میرے جنازے کی نماز وہ پڑھاوے جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، تہجد فوت نہ ہوئی ہو، کسی نامحرم کو دیکھا نہ ہو، عصر کی نماز کی سنتیں فوت نہ ہوئی ہوں، کون آگے بڑھے؟ چھپنے کا مزاج صحابہ کرام اور پہلے لوگ برائیوں کو نہیں بھلائیوں کو چھپاتے تھے. اب تو برائیوں کے چھپانے کا رواج ہے، وہ تو بھلائی چھپاتے. بھلائی چھپانے کا مزاج چھپانا بھی مطلوب ہے، اس لیے تو ظہر اثر کی نماز ہے. خیرت کو چھپاؤ، اگر نہیں چھپایا تو کرو 2 سجدے سو. کیوں غلطی کری؟ 2 جمعہ. چھپانے کی چیز چھپائیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کی کہ بھائی یہ بیوہ ہو گئی ہے، آپ ان سے نکاح کر لو. حضرت صدیق اکبر بڑے خاموش، چپ. بولنا ہی جواب نہیں ہے، چپ رہنا بھی بڑی چیز ہے. کیونکہ بولنا اگر چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے بہت سی جگہ، لیکن ہر جگہ نہیں. آج کل کی حکمت میں ہے چپ رہنا، یہ چپ ظلم ہے بہت سی جگہ. کہنے کا موقع ہے اور ہم چپ ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی لگا گیا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو گیا. اس کے بعد آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے آپ نے ایک دن ایک بات کہی تھی، میں خاموش ہو گیا. کیوں؟ اگر بولتا تو سرکار کا راز کھلتا. آپ کی مجلس میں حضرت حفصہ کی بات چل رہی تھی، لیکن ابھی پورا نہیں ہوا کام. میں آپ کے راز کو اور آپ کے بھید کو اور آپ کے اندر کی چیز کو کیسے بتاؤں؟ اندر کی چیز ہے، کیسے بتاؤں؟ مجھے امید تھی کہ نکاح ہو جائے گا، اب ہو گیا الحمدللہ. میں آپ کا ذہن صاف کرنے آیا ہوں. یہ چیز ضروری ہے. ہم ساتھیوں کو لے کے چلنے میں ان کے اسرار کی، ان کے بھیدوں کی، ان کے اندر کی چیزوں کی حفاظت نہیں کریں گے، وہ ساتھی ہم سے کیسے جڑ جائیں گے؟ آپ رعب دکھا رہے تقوی کا، رعب دکھا رہے چوکنا پن کا، اس سے رعب نہیں چلے گا. لوگوں کے دلوں کو کھینچنا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ درس دے رہے ہیں، یرحمک اللہ کی آواز بغداد میں مشہور ہو گئی. ہارون رشید نے دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ تو کہ جی وہ درس دے رہے تھے، شاگردوں نے یرحمک اللہ کے ذریعے جواب دیا. تو کہنے لگی زبیدہ حکومت آپ کی ہے کہ ان کی؟ آپ کی حکومت ہے جسموں پر، ان کی حکومت ہے دلوں پر. ہم لوگوں کے دل کی باتیں حفاظت میں نہیں لائیں گے تو پھر لوگ ہم سے جڑیں گے.
ہم تو جب جوڑ پائیں گے جب لوگوں کے بھید کی حفاظت کریں. ایک آدمی دعا کی مجبوری سے اپنے اندر کی بات آپ سے کہنا چاہتا ہے اور آپ مشورے میں کھولتے ہیں, آپ لوگوں کو بتاتے ہیں, وہ کٹے گا کیسے, وہ جڑے گا کیسے, وہ تو کٹے گا. کاٹنا کوئی کمال نہیں ہے, جوڑنا کمال ہے. اس لیے آپ کے صفات میں جن صحابہ نے دوسروں کو بلایا, کیا کہا, اوصل الناس, احلم الناس, وہ آپ تو بہت جوڑنے والے, آپ تو بہت برداشت کرنے والے, آپ کے صفات میں مشہور ہے اوصل الناس احلم الناس, لوگوں میں بہت برداشت والے, لوگوں کو بہت جوڑ کر چلنے والے. وہ تو حضرت ابو ہریرہ کو بھی جوڑے ہوئے ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی جوڑے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ تو دیہات والوں کو بھی جوڑے ہوئے ہیں, شہر والوں کو بھی جوڑے ہوئے ہیں, سب کو لے کے چل رہے ہیں. کیونکہ مزاج ہو لوگوں کے بھیدوں کی, لوگوں کے جو ہے اسرار کی حفاظت کرنا. بھائی اب اللہ کے نبی کے یہاں نکاح ہو گیا, لہذا میں اب ہم بہت سارا زور تو لگاتے ہیں, لیکن لوگوں سے ملنا, ان کے پاس جانا, ان کی خدمت میں جانا بڑی چیز ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امی کے لگانے سے اور اپنی امی کے کہنے سے آپ علیہ السلام کی 10 سال خدمت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کبھی میں نے کوئی کام کیا تو یوں نہیں کہا یہ کیوں کیا, نہیں کیا تو یہ نہیں کہا یہ کیوں نہیں کیا. آسان نہیں ہے خادم کے لیے, شاگرد کے لیے یہ بات, بیوی کے لیے. 3 سے تو آدمی اطاعت چاہتا ہے, بیوی سے, شاگرد سے اور خدمت گزار سے, چاہے پیسے دے کے کرواتا ہے جو بغیر پیسے کے, لیکن کیا چاہتا ہے, اطاعت. یہ کرو, یہ کیوں نہیں کیا. کتنا حلم ہے, کتنا آپ کے مزاج میں وسعت ہے, کتنا درگزر ہے. دیر میں آئے ایک دن, امی نے پوچھا بیٹا کہاں تھے, کہ اللہ کے نبی جی کی خدمت میں. کہ کیا خدمت کر رہے تھے, کہ یہ نہیں بتا سکتا امی, ہر بات نہیں بتائیں گے. بھائی ہم کو حضرت نے بلایا, ہم کو امیر صاحب نے بلایا, اور پھر بلا کر دروازہ بند کیا, پھر آپ کیوں, جب دروازے کو آپ کیوں کھول رہے ہو, یہ سب کیوں بتا رہے. جتنا مال دنیا میں بکتا ہے وہ پیکنگ سے بکتا ہے, کیلے پر ہے, انناس پر ہے, سب جگہ سنتروں پر ہے. ان کے اوپر اللہ نے غلاف چڑھایا ہے, تو آدمی کو بھی غلاف میں رہنا چاہیے. یہ نہیں لوگوں کا بھید کھولتے پھر رہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عزیز, بڑے قریب, بڑے نزدیک. تھوڑی عمر تھوڑی اور وزارت عظمیٰ ان کو حاصل. جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ابا کہنے لگے بیٹا 2 چیزوں کا دھیان رکھنا, ان کی باتیں باہر مت پھیلانا, ان کے راز, اور باہر سے ان کے کان مت بھرنا, باہر سے ان کے کان مت بھرنا. فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا, تجھے کہہ رکعت کا ثواب ملے گا. امیر کو, ذمہ دار کو, کام کرنے والے کو, کام کرنے والوں سے بدزن کرو گے تمہیں کہہ رکعت کا ثواب ملے گا. آپ علیہ السلام فرماتے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے, مجھے ادھر کی ادھر کی نہ کہا کرو, میں نکلوں تمہارے درمیان سلیم الصدر ہو کر, سینہ منشر ہے. یہ دل جو ہے متاثر ہوتا ہے سننے سے. ایک دن سناؤ گے, 2 دن سناؤ گے, کیا ملے گا. اس لیے ہم تو لوگوں کو قریب کرنے کا مزاج بنائیں گے, لوگوں کو آسان کرنے کا مزاج بنائیں گے. یہ بھی جڑے, یہ بھی جڑے, یہ بھی جڑے, یہ بھی جڑے, ایک ایک کو جوڑنے کا مزاج. اور یہ کب ہوگا, کیونکہ اخلاق محمدی سے جوڑ پیدا ہوگا, ہمارے مزاج سے نہیں ہوگا. ہاتھی آئے گا بکری کے راستے سے, یہ ممکن نہیں. بھائی بکری کے لیے بکری کا راستہ, ہاتھی کے لیے ہاتھی کا راستہ. انبیاء علیہم السلام کا مزاج, انبیاء علیہم السلام کے کام کے لیے انتہائی ضروری. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کا مزاج ضروری دعوت کے کام کے لیے. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حیات کاندلہ نہیں لکھوائی,
حیات صحابہ، ایک ایک صحابی کی انفرادی زندگی، ایک ایک صحابی کی اجتماعی زندگی، ایک ایک صحابی کا تقوی، ایک ایک صحابی کا جو ہے خوف، ایک ایک صحابی کا اللہ کا تعلق، ایک ایک صحابی کے معاملات،